جو لوگ پہلے مسجد میں آتے ہیں ان کو پہلے، اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں، اور جو شخص جمعہ کی نماز کو پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا۔ سبحان اللہ، جو پہلے نمبر پر آئے۔ پھر جو دوسرے نمبر پر آیا اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے گائے بھیجی، اور پھر جو اس کے بعد آیا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دمبا بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو اس کے بعد آئے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے مرغی بھیجی، اور جو اس کے بعد آئے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے انڈا جو ہے وہ صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اپنے کاغذات لپیٹ لیتے ہیں اور خود خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حسان جی وقار حدیث پاک کے اندر آپ لوگوں نے یہ سماعت کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے والے دن جو بندہ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آئے گا، اب سب سے پہلے تو مؤذن آتا ہے، یعنی اذان دینے والا سب سے پہلے تو وہ آتا ہے، تو اس بندے کا اجر کتنا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ وہ یوں جانے کہ اس نے پورا اونٹ جو ہے نا وہ مکہ میں بھیج دیا، کس کے لیے؟ قربانی کے لیے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اس کو اجر ملتا ہے جمعے والے دن۔ تو فرمایا اس کے بعد جو آئے گا اس کو گائے، اس کے بعد جو آئے گا اس کو بکرا، اس کے بعد جو آئے گا اس کو مرغی، اس کے بعد جو آئے گا اس کو انڈا، اور اس کے بعد جو آئیں گے صرف ان کو ثواب ملے گا، صرف ان کو ثواب ملے گا۔ اور جو اینڈ ٹائم پہ آئے، اور یہ بہت سارے لوگوں کی خرابی ہے، اور ہمارے نمازیوں کی یہ خرابی، یہ مسئلہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خطبے کے ٹائم آتے ہیں، اور خطبے کے ٹائم باتیں کرنا یہ بہت زیادہ حدیثوں کے اندر ممنوع قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ جب فرشتے جو ہے نا وہ اپنے سارے کاغذات لپیٹ کر پہلے کھڑے رہتے ہیں، جو ہی اذان ہوتی ہے، خطبے والی اذان جو ہوتی ہے، وہ خطبے والی اذان ہوتی ہے تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے سارے کاغذات جو ہے وہ لپیٹ کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے خطبہ سنتے ہیں تو پتہ چلا کہ خطبہ سننے کے لیے فرشتے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں بھی تو بیٹھ جانا چاہیے۔ تو ساری جی وقار یہ ہماری نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو تو اینڈ ٹائم پہ آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے پہلے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو وہ کہیں گے کہ جب دوسری اذان ہوگی تب ہم اللہ کے گھر میں جائیں گے۔ ہر مسجد میں یہی حال ہے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں مسجد میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ حدیث پاک آپ لوگ سماعت کر چکے ہیں، میرے آقا فرماتے کہ مومن بندہ مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر خوش ہوتی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ خود لگا لیجئے کہ جو خوش ہوتا ہے وہ مومن ہے، اور جو خوش نہیں ہوتا وہ اس سے کس کو مثال اور تشبیہ دی گئی؟ فرمایا کہ منافق بندہ اللہ کے گھر میں اس طرح تنگ ہوگا کہ جس طریقہ سے قید کے اندر کسی پرندے کو ڈال دیا جائے، قید کے اندر پرندہ ڈال دیا جائے نا، وہ کبھی جہاں جائے گا کبھی وہاں جائے گا کہ میری رہائی ہو جائے تو میں باہر نکل جاؤں۔ تو دوساری جی وقار اس طریقہ سے وہ تنگ رہے گا پنجرے کے اندر۔ تو مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا یہ کام ہے کہ جمعے والے دن سارے کام کاج چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمعہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو، اور صحیح تیاری کرے، جس کو صحیح تیار کہتے ہیں، تیاری کرے، خوشبو لگائے، عطر لگائے اور نہائے، اور صحیح اچھے کپڑے جو ہے وہ پہنے، اور ہو سکے تو امامہ شریف جو ہے وہ سر پر باندھ کر آئے۔ جمعے والے دن بہت زیادہ اجر و ثواب لکھا گیا کہ فرمایا کہ خطبے سے پہلے پہلے جو آ گئے ان کے نام تو کاغذات کے اندر لکھے جاتے ہیں، اب جو ہی خطبہ شروع ہوا اگر بعد میں کوئی بندہ آیا تو پھر ان کا کاغذات کے اندر نام نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ فرشتے خود خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے گھر میں آنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد جو آئے گا فرشتے اپنے کاغذات لپیٹ لیں گے، خطبہ جو ہے وہ فرشتے بھی سنتے ہیں۔ جب فرشتے سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس خطبے کو اطمینان کے ساتھ سنیں اور یکسوئی کے ساتھ سنیں، جیسے تحیات کی حالت میں ہم بیٹھتے ہیں نا نماز کی حالت میں، ویسے ہمیں بیٹھ کر خطبہ جو ہے وہ سننا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا ایسے بیٹھ نہیں سکتا تو پھر جس طرح مرضی اس کی وہ بیٹھ جائے، لیکن خطبہ کو ضرور سنیں،
تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کہ لوگ ایک تو مصروف بڑے ہوتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو ادھر ادھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے توجہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ ایسا کرنے سے ہماری نیکیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے والے دن جو ہے اطمینان کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں آئیں، اور گردنیں پھلانگنے سے میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ہاں اگر آپ کو آگے بیٹھنے کی اگر آپ کا دل کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے، تو پھر اس کے لیے پہلے آنا چاہیے۔ اور یہ واحد اللہ کا گھر ہے، اور یہ میں پورے وثوق کے ساتھ بات کہتا ہوں، اگر غریب بندہ ہو نا، غریب بندہ، تو وہ اگر پہلی صف میں بیٹھ جائے تو کسی چودھری کسی وڈیرے کی بھی جرت نہیں ہے کہ اس کو پہلی صف سے اٹھا سکے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور میں رب کے گھر کے احکام آپ کو بتا رہا ہوں۔ واحد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کہ کسی بندے کو اتھارٹی یہ نہیں ہے کہ غریب بندے کو اٹھائے اور کہے کہ میں امیر ہوں، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا۔ نہیں، غریب ہے چاہے امیر ہے، چاہے شاہ ہے چاہے گدھا ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ پہلے آ گیا تو شریعت کہتی ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے۔ اب جو پہلے آیا اس کا حق پہلے ہے، بعد والے کا حق بعد میں ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آپ لوگوں نے سنا، جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آ گیا تو ان کو تو ثواب ملے گا۔ اب خطبہ شروع ہو گیا، بعد میں کوئی آئے گا تو فرشتے سارے کیا کرنے آ جاتے ہیں، وہ خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اب ان کا نام نہیں لکھا جاتا۔ وہ لڑائی کرے تو فرشتوں سے کرے۔ تو دوستان ذی وقار، اگر اس کو ثواب چاہیے تو اس کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ اللہ کے گھر میں پہلے جائے۔ تو ہمارے ہاں خرابیاں بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ کل کی نشست کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جمعے والے دن ہم اور کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمیں ان غلطیوں پر جو ہے نا شرمندہ بھی ہونا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے، رب تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھیں نا، جمعے والا دن ہوتا ہے یعنی سارے دنوں کا سردار، اور عید والا دن ہے، آج جمعہ تو عید للمسلمین، یعنی کہ ہم پڑھنے عید آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو اگر ہم دوسرے کا حق اگر کھائیں گے تو دوستان ذی وقار پھر کیا ہوگا، الٹا ہمارے لیے وہ عذاب بنے گا۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے جمعے والے دن۔ ہاں اگر آپ کی کوشش ہے، مرضی ہے کہ پہلی صف مجھے ملے، تو پھر پہلی صف کے لیے دوستان ذی وقار دنیا کا قاعدہ بتا رہا ہوں کہ جو پہلے جائے گا وہ پہلے پائے گا۔ جو آخر میں جائے اور کہے کہ مجھے پہلے مل جائے تو یہ کبھی نہیں ہوا۔ وہ پہلے کب پائے گا؟ وہ سارے لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا، وہاں سے جو ہے نا الٹ پلٹ ہوتا جو ہے وہ پہلی صف کے اندر آئے گا۔ یہ حق تلفی ہے، یہ نمازیوں کا حق جو ہے نا وہ کھانا ہے، کیونکہ وہ پہلے آئے، وہ بیٹھے ہوئے۔ ہاں اگر خلا موجود ہے، صفے جب امام صاحب سیدھی کرا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کوئی بندہ اس خلا کو پورا کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جمعے والے دن سب سے پہلے تیار ہو جائیں اور اللہ کے گھر میں آئیں۔ اور وہ یوں ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے گیا وہ یوں جانے کہ اس نے پورا اونٹ رائے خدا کے اندر صدقہ کر دیا۔ تو دوستان ذی وقار، صدقے کا ثواب اس سے ملے گا جو پہلے آئے گا۔ جو بعد میں آئے کہے کہ بعد کے اندر میں آیا ہوں مجھے بھی ثواب مل جائے، اس کو چھڑا ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ صدقہ جو ہے نا، صدقے کا ثواب تو اسے ملے گا نہیں۔ تو اس لیے دوستان ذی وقار، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات، جو کچھ ہم نے جمعۃ المبارک کے حوالے سے بیان جو ہے وہ سماعت کیا ہے، رب تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔